السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ جو ہیں اس میں یہ جو وبا ہے اس کا بہت زیادہ چرچا ہے، تو اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ یہ وبا اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ 4000 اور وائرس فضا میں ہر وقت، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، امریکہ ہو، ولایت ہو، دنیا کا کوئی بھی کنارہ ہو، ہر وقت فضا میں 4000 وائرس چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ اب اس وائرس کا، کرونا کا اتنا شدید پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہر شخص کے دل دماغ میں اس کا خوف بیٹھ گیا ہے، اس کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ خوف کے حوالے سے آپ کو دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ امریکہ کے جو ڈاکٹر لوگ تھے وہ انسان کے اندر کے نظام پر تحقیق کر رہے تھے۔ اس تحقیق میں انہوں نے ایک قیدی جس کو موت کی سزا تھی اس کو لائے اور شیشے کے جار میں ایک خطرناک قسم کا زہریلا سانپ اس کو دکھایا کہ اس سانپ سے تجھے ڈسوائیں گے اور پھر ہم تیرا چیک اپ کریں گے کہ اس کا زہر کیا ہے۔ ہم نے اس کے زہر کی دیکھ لیا۔ اب اس کے دماغ میں یہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا کہ یہ سانپ بہت زہریلا ہے، یہ مجھے کاٹے گا اور میں مر جاؤں گا۔ پھر انہوں نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کا سارا کچھ دیکھنے کا سسٹم بند کر دیا، اور سادہ پین نہیں ہوتی، کامن پین، وہ اس کے ایک ادھر چبھو دی اور ایک ادھر چبھو دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شخص تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ بات خوف کی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، اس کا سارا پوسٹ مارٹم کیا تو وہ حیران رہ گئے کہ اس سانپ کا جو زہر تھا وہ اس شخص کے اندر پایا گیا، حالانکہ اس نے کہا ڈسا ہی نہیں ہے۔ انسان جب اللہ پاک سے یا دنیا کے خوف سے متاثر ہوتا ہے تو پھر جو نئی بھی تکلیف آنی ہوتی وہ بھی اس کو آ جاتی ہے۔ خوف ایک ایسی چیز ہے۔ کرونا مرونا جو بھی ہے، جو اس کی حفاظتی تدابیر ہیں وہ تو ضرور کریں۔ سب سے جو بنیادی اور ہر غریب سے غریب آدمی کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دیسی گھی، بادام روغن یا زیتون، اس میں سے کسی ایک کا ایک دو قطرے ادھر ڈال لے، ایک دو قطرے ادھر ڈال لے، دونوں ناک کے سوراخوں میں، اور 2-3 قطرے اپنی ناک پہ لگا کے ہلکے ہلکے ہاتھ سے ایک انگلی سے، جسے کہتے ہیں مساج کر لیں، اور گرم پانی کا استعمال کریں۔ احتیاطی اور دوائی دارو، گرم پانی کا استعمال کریں۔ آگے گرمیاں آ رہی ہیں، ہر ایک کوئی ٹھنڈا برف والا۔ اب برف کارخانوں میں گندے پانی کیا، صاف پانی کیا، ہم نے تو ان آنکھوں سے برف کے بلاک کے اندر چھپکلیاں مری ہوئی دیکھی، ان آنکھوں سے، سمجھ گئے؟ تو پانی یا برف کیسی ہے، صاف ہے یا کوئی وہ ایک مضمون لیتا ہے۔ تو یہ 2-4 بنیادی احتیاطیں کر لیں، ایک دوسرے نہ جڑ کے منہ لا کے گلا نہ کرو، احتیاط کرو۔ ایک دوسرے کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے، وہ جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کی فرما برداری کرو۔ یہ خوف جو ہے نا، یہ خوف اتنی بڑی نعمت ہے
برائی نہیں میں اس کو کہتا، یہ خوف اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ نے اس کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت دینی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے خوف سے ڈر کے زندگی نہیں گزارتا، جانوروں والی ڈنگروں والی زندگی گزارتا ہے، کدے ہے پیری منہ باہر ہے، کدے ہے دو چار سوٹے ایتھوں کھا لیتے، دو چار سوٹے ایتھوں کھا لیتے، وہ شخص نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کے لیے اللہ پاک نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اور جہنم میں جو عذاب ہے اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب عظیم، عذاب علیم، بڑا دردناک عذاب ہے۔ ابھی جو مولانا صاحب پڑھ رہے تھے بے نمازی کا کہ اس کو وادی غی میں ڈال دیا جائے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے حبیب وادی غی کیا ہے؟ ایک نئی چیز تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وادی غی جہنم کا وہ طبقہ، وہ حصہ ہے جس سے جہنم بھی 70 مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے۔ دیکھو بھائیو، میرے پیاروں، میرے محترم قابل احترام بزرگوں، بچوں، دوستوں، جوانوں، یہ زندگی بار بار کا تحفہ نہیں ہے، یہ ایک ہی مرتبہ کا ہے۔ بہت سارے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، بہت سارے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ جو تھوڑے بہت صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں، وہ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بہت بہت خوش نصیب ہے۔ ہم لوگ بہت بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم سالم ہاتھوں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں، کوئی ٹنڈا نہیں پیدا ہو گیا، کوئی لنگڑا نہیں پیدا ہو گیا، کوئی لولا نہیں پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ پاک کی ہم پر نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ دیکھو، جو بچہ باپ بچے کو روپیہ 2 روپے یا تھوڑے یا زیادہ دیتا ہے اور بچہ خوش ہو کے اپنے باپ کا شکر ادا کرتا ہے، پیو جڑا بھی بوجھ چو کٹ کے اور 5-10 کا نوٹ انہوں پھڑا دیتا ہے نا یہ بات۔ اور جے انہوں تسی 10 روپئے دو تو پہاں کے پرا سٹے میں نہیں لینا تو انہوں نال، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ نہ شکریہ ماحول ہے، یہ شکر کا ماحول ہے کہ باپ خوش ہو کے اور دے رہا ہے۔ ہمیں اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہمیں سانس، مجھے پوچھو کہ سانس مجھے مشکل سے آتا ہے، تکلیف ہے مجھے وہ لوگ جن کو آسانی سے سانس آتا ہے وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہزاروں لاکھوں روپئے کی دوائیں لگ جاتی ہیں صرف سانس کے لیے، اور سانس یہ کھیل تماشا ہے کہ جس کو آ گیا وہ زندہ، جس کو نہیں آیا اس کی چھٹی۔ تو اللہ پاک نے ہمیں بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، صحت دے رکھی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ اور ہم اس مشکل حالات میں، یہ اس وقت، یہ تو ایک علیحدہ مضمون ہے کہ کرونا ہے کیا، یہ خود ساختہ بنائی گئی ایک وبا ہے جس کو پھیلا دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی گزشتہ کو تقریباً 30 سال سے ایک محنت ہو رہی تھی جو کہ اب اس کا سامنے نتائج آنے شروع ہوئے ہیں۔ ان چیزوں سے ڈرنے کی بجائے اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے عشق کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ کی فرما برداری کرو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو۔ اللہ پاک کو وہی کام قبول اور منظور ہے جس پر اللہ پاک کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا ہیں ان کی مہر ہوگی۔ ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ کو قبول ہوگی۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اپنی پسند کی زندگی چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، یہ بہت بڑے خسارے کی زندگی ہے، یہ بہت بڑے نقصان کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم ذرا ان سے پوچھو جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، ہسپتالوں میں یا گھروں میں، وہ توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ بڑی غفلت میں وقت گزار دے، جس لیے آخری ریلا ٹور پہنیاں نے تو پھر توبہ کر، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے۔
شکر اللہ کا ہم جوان ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، نعمتیں ہیں، روٹی کھاتے ہیں، ہضم ہوتی ہے۔ ذرا ہسپتالوں میں جا کے ان کو دیکھو جن کو معدے کی امراض ہیں، وہ بیچارے پانی نہیں پی سکتے، پانی نہیں پی سکتے، ہضم نہیں ہوتا، الٹی آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں، ان کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اب رمضان مبارک قریب ہے، چند دن رہ گئے ہیں، اس کی ابھی سے تیاری کریں، ابھی سے تیاری کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ تراویح کا سننا پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، سنت موقدہ ہے۔ رمضان میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، کوئی بد نصیب ہو جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، ورنہ اکثر لوگ کتنے ہی گناہ گار ہوں وہ نیکی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو رمضان کا استقبال ابھی سے ہی کرے، اس کا احترام کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ روزے کوئی گل نہیں، جو گرمی کے روزے کوئی گل نہیں، آخر ہمارے بڑے یہ رکھتے ہی آئے ہیں اور رکھتے آ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، 90 سال عمر ہے، اور وہ پچھلے رمضان تک انہوں نے روزے رکھے، 90 سال، حالانکہ 90 سال کی عمر پر تو اللہ نے بہت نرمی فرما دی ہوئی ہے۔ ہم جوان ہیں، ہم روزے نہیں رکھتے، پھر سریا سوٹے لانے پھرنے، لنگ دے جاندے سگرٹ پینے، لنگ دے جاندے پان دیاں تھکاں سٹتے پھرنے، لنگ دے جاندے نسوار پا کے تھو تھو کرتے پھرنے۔ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ رکھو، کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی نہیں رکھ سکا، کسی مجبوری، وہ جانے اس کا رب جانے، میں نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم روزے کا احترام تو کرو۔ تو بھائیو، یہ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رمضان کا خوب اچھے طریقے سے معافیاں مانگو، ایک نفل پڑھو گے فرض کا جو درجہ ملے گا، ثواب ملے گا، اور بعض احادیث میں تو 70 گنے کا بھی ثواب ہے۔ نیکیاں اختیار کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔